انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر شرعی حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق ہے اولاد کی جان کی حفاظت اور اولاد کی اچھی تربیت۔ اچھی تربیت میں سب سے اولین دینی تربیت ہے، انہیں دیندار بنانا، دین سکھانا اور دیندار ماحول دینا، اچھا انسان بنانا، یہ والدین پر ضروری ہے اپنے اولاد کی فکر کرنا۔ آج والدین کو اپنی اولاد کی پرواہ نہیں، اور خصوصاً دینی تربیت کا ہمارے گھروں میں ماحول نہیں رہا۔ گھروں میں ماحول بھی انگریزی تربیت کا ہے۔ والدین خوش ہوتے ہیں بچے انگریزی بول رہے ہیں، انگریزی سیکھ رہے ہیں، اور فلمیں بے حیائی، فحاشی، عریانی ہر گھر میں نیٹ کی نحوست کی وجہ سے موجود ہے، اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ان کے پاس ٹچ موبائل ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، تو وہ اس بے حیائی کے ماحول میں، فحاشی عریانی کے ماحول میں تربیت پا رہے ہیں، اور خالص طاغوتی ماحول میں۔ اس یہود و نصارہ نے کارٹون کے نام پر جو بچوں کے کھیل موبائلوں میں لانچ کیے ہیں، حقیقت میں یہ بھی ان کے مذہب کی تعلیم ہے۔ بظاہر تمہیں کارٹون نظر آتے ہیں، بچے خوش ہوتے ہیں کارٹون دیکھ کر، لیکن حقیقت میں یہ وہ اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور دجالی اور طاغوتی تہذیب اس کی بھرپور دعوت ہوتی ہے ان کارٹونوں کی حرکات اور ان کی تعلیم کے ذریعے۔ سکول کالج کا ماحول یہ بھی خالص طاغوتی ابلیسی ماحول بنا دیا گیا، جس میں پوری یہودیت، نصرانیت اس کے مذہب کی تعلیم ہے، اور مذہب ان کا لا مذہب ہے، طاغوتی اور ابلیسی نظام ساری اسی پر مبنی ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، نیٹ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور کیبل پہ، ٹی وی پہ جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہیں اور جتنے بھی یہود و نصارہ کے ہتھیار ہیں، وہ سب کے سب ایک ہی حاصل ہے کہ لوگوں کو بے دین بنایا جائے، اور مادی طاغوتی شیطانی نظام میں ان کو کس طرح لایا جا سکتا ہے، تو پوری دنیا اس پہ زور لگا رہی ہے، اور مسلمان دانستہ یا نادانستہ اس میں پھنسا ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اکثر مسلمانوں کے ذہن اور یہود و نصارہ طاغوتی ابلیسی ذہن میں کوئی فرق نہیں، سوچ ایک بن چکی ہے، نقطہ نظر ایک بن چکا ہے، مشن ایک بن چکا ہے، اور مسلمان کون ہے، غیر مسلمان کون ہے، یہ امتیاز ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب تو بالکل واضح طور پہ الہاد کا طوفان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کا طوفان ہے جو پوری دنیا پر برپا کیا جا رہا ہے ان ابلیسی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کی وجہ سے۔ تو والدین پر سب سے پہلا فرض ہے
اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا اور اپنی اولاد کی دینی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں دیندار، دین سکھانا اور دیندار بنانا، یہ والدین کا سب سے اہم فرض ہے۔ میں نے پورے 4 باتیں عرض کر دی تھی مفصل کہ بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس میں جسمانی قتل بھی اور اس میں روحانی قتل بھی، اور روحانی قتل یہی بے دینی اور بے راہ روی اور طاغوتی شیطانی تربیت کے مراکز میں بھیجنا، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے جو جسمانی قتل سے اشد ہے اور زیادہ مذموم ہے۔ اس کے بعد آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ آیت نمبر 32 ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ آیت 31 کا مضمون یہی تھا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اب آیت 32 میں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی برائی، اس کی حقیقت بیان کی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا اولاد کو خراب نہ کرو۔ اب بیان کیا کہ اپنے نسب کو بھی خراب نہ کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اولاد کو نہ بگاڑو، اور اپنے نسب کی حفاظت کرو، نسب کو مت بگاڑو۔ اور نسب ہی یہ خاندانی نظام کی بنیاد ہے، اور سب سے بڑی فحاشی اور بے حیائی وہ زنا ہے، اور زناکاری، بدکاری یہ اس معاشرے کا ناسور ہے۔ اور جہاں زنا اور بدکاری عام ہو جائے تو خاندانی نظام درم برم ہو جاتا ہے، نسب ختم ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور پورا جو اسلام کا ایک مزاج اسلامی معاشرے کا کی بنیاد خاندانی نظام پہ ہے، رشتوں پہ ہے، تو جب زنا ہوگا تو زنا سے سارا نسب گڑبڑ ہو جائے گا اور سارے رشتے اور خاندانی نظام یہ درم برم ہو جائے گا۔ آج جن ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں زنا کی چھٹی دی گئی تو وہاں پر آج وہ لوگ پریشان ہیں کہ پورا خاندانی نظام درم برم ہو گیا اور پوری نسلیں اور نسب ان کے مٹ گئے۔ تو خاندان، نسب اور معاشرہ کے قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اسلامی نظریہ میں وہ نکاح کو عام کیا اور زنا پر پابندی لگائی، اور فرمایا لا تقربوا الزنا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، لا تفعلوا الزنا نہیں، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ ایک ہے زنا کرنا نہیں، یہ تو بعد کا مرحلہ ہے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، کسی ایسے سبب کو اختیار نہ کرنا جو زنا کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، ایسا راستہ اختیار نہ کرنا جو زنا کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، ایسی چیز اختیار نہ کرنا جو زنا کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اسباب سے روکا، لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ آگے وجہ بیان کی، انہو کان فاحشۃ، اس لیے کہ یہ زنا والا عمل یہ سب سے بڑی بے حیائی ہے۔ فاحشۃ، اس سے بڑی بے حیائی دنیا میں نہیں ہے، بہت بڑی بے حیائی فاحشہ، وساء سبیلا، اور ساء بہت برا راستہ، ساء سبیلا مطلب دو چیزیں، ایک تو ہے یہ بے حیائی اور فحاشی، اور دوسرا یہ راستہ بڑا برا ہے کہ ساء سبیلا، اگر یہ رسم چل پڑی پھر کسی کا کوئی گھر محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر یہ رستہ چل پڑا تو پھر کبھی کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا ساء سبیلا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اگر تم زنا کے قریب گئے تو یہ بہت برا راستہ ہے، پھر تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر تم نے کہیں اور یہ بے حیائی کی تو اس بے حیائی سے تم خود بھی اس کا شکار ہوگے، تمہارا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بہت بری راہ ہے اور بہت برا راستہ ہے۔
اس لیے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے اسباب اس کو اسلام نے روکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت نامحرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، اکیلا سفر نہیں کر سکتی، سفر کرے گی تو اپنے محرم کے ساتھ ہوگی۔ نامحرم آدمی ہے اس کے ساتھ عورت سفر نہیں کر سکتی، یہ بھی ذریعہ بنتا ہے بدکاری کا اور بے حیائی کا۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی عورت مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، خلوت نہ کرے، تنہا نہ ہو، غیر محرم مرد ہے اس کے ساتھ عورت تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتی، خلوت نہیں کر سکتی، سفر نہیں کر سکتی، اور اکیلا بھی سفر نہیں کر سکتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسباب ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ خلوت دفتروں کا نظام ایسا بنایا، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، سارا دن وہ دفتر میں بیٹھے ہیں۔ اسی طرح آپ کا پورا نظام طاغوتی اور ابلیسی نظام، جس میں اسلام نے جو تعلیم دی تھی کہ ہر اس اسباب سے بچنا ہے جو زنا کے قریب کرے، سکول کالج کی مخلوط تعلیم، یہ درمیان میں بیٹھا ہے، بالغ بچہ ہے، دائیں بھی لڑکی ہے بائیں بھی لڑکی ہے، یہ کس کا نظام ہے؟ یہ خالص ابلیس کا نظام ہے، خالص یہ شیطان کا نظام ہے جو اسلامی ملکوں میں بھی آ گیا۔ اور اسی طرح بے پردگی، اسلام نے پردہ کو فرض کیا تھا، اور یہ آپ کے نسب کی حفاظت کے لیے اور آپ کے خاندان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے پردہ کو فرض قرار دیا۔ جیسے نماز فرض ہے اسی طرح شرعی پردہ بھی فرض ہے، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ جب بے پردگی ہوگی تو بے پردگی یہ ذریعہ بنے گی زنا کا اور بدکاری کا۔ فرمایا لا تقربوا، ایسے کام کے قریب نہیں جانا، ایسی چیزوں کے قریب نہیں جانا جو زنا کا ذریعہ بنے، زنا کا سبب بنے، تو اسی میں بے پردگی ہے، اسی میں اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت ہے، اسی میں اجنبی عورتوں کے ساتھ سفر ہے، اسی میں اجنبی عورتوں کے ساتھ دفتروں میں ڈیوٹی ہے۔ آج تو اللہ معاف کرے نظام ایسا ہے کہ آج مرد بیمار ہے تو اس کا علاج عورت کرے گی، اور عورت بیمار ہے تو اس کا علاج کے لیے مرد ڈاکٹر ہے۔ آپ اسپتالوں میں جائیں کہ مرد کا ایکس رے بھی کرنا ہوگا تو لیڈی ہوگی، لیڈی صاحبہ، اور مرد کا چیک اپ بھی کرنا ہے تو لڑکی ہوگی، اور لڑکی کا چیک اپ کرنا ہے تو لڑکا ہوگا۔ یہ آپ کے ملک کا یہ نظام ہے۔ یہ نظام کیا ہے؟ یہ خالص دجالی نظام ہے، خالصتاً ابلیسی اور شیطانی نظام، اور یہی وہ ابلیس اور شیطان کے چیلے چاہتے ہیں کہ بے حیائی ہو۔ اللہ نے اسی سے روکا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا۔ ایسے اسی طرح زنا کے قریب جانے میں بد نظری سے روکا، اجنبی عورت پہ تمہاری نظر نہ جائے، اور اجنبی عورت سے، غیر محرم عورت سے گپ شپ کرنے سے روکا۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ یہی ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا کا تحفظ ہو اور زنا تک آدمی نہ پہنچے، کیونکہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے اس معاشرے سے اللہ کی رحمت وہ اٹھا لی جاتی ہے، اور وہ معاشرہ تباہ اور برباد ہوتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ لا تقربوا الزنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں اس فعل بد کو روکا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے بیعت لیتے تو بیعت کے ساتھ، بیعت کا پہلا رکن یہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بنیاد بیعت یہاں سے شروع ہوتی، اور پھر اگلا چوری نہیں کرنی، پھر فرمایا کہ زنا نہیں کرنا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی بیعت کے وہ خاص نکات تھے جس پہ آپ بیعت لیا کرتے تھے کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی اور زنا نہیں کرنا۔ اور یہی بات اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب پیغمبر جب آپ کے پاس ایمان والی آتی ہے اپنے ایمان پر بیعت کرنے کے لیے،
تو اس وقت بیعت کیسے لینی ہے؟ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، جو مسئلہ بھی آئے گا نا توحید ساتھ ہی کھڑی ہو، جدھر مرضی موضوع بدل لو، مڈ توحید ہے، بنیاد پہلی ضرب یہ لگائی اللہ یشرکنا باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، شرک نہیں کرنا، لا یسرکنا چوری نہیں کرنی، لا یزنین زنا نہیں کرنی، لا یزن یہ بیعت ہو رہی ہے عورتوں سے بھی، اور بخاری شریف میں یہی بیعت مردوں سے بھی کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی بیعت لیتے تو بیعت کی ابتدا یہ ہوتی کہ شرک نہیں کرنا کسی طرح بھی، شرک کی ہر قسم کی نفی کرتے، اور پھر آگے اعمال کی بات ہوتی کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا۔ میں بڑا اس پہ سوچ رہا تھا کہ جو حکم بھی آیا ہے یا اس کے شروع میں توحید ہے یا آخر میں توحید ہے، یہ پورے قرآن میں اسی طرح ہوگا، یا شروع میں توحید یا آخر میں توحید۔ سورۃ النساء ہے، اور سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں، سورۃ النساء کا پورا مضمون یہ ہے کہ کمزوروں کے حق ادا کرو، کمزوروں کے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالو، ضعفاء کے حقوق پورے کرو، اور سب سے زیادہ کمزور صنف عورتیں، عورتوں کے حقوق پورے کرو۔ اور سورۃ النساء میں پھر عورتوں کے حقوق بیان ہوئے، اور پورے مفصل طور پہ عموماً علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ النساء آئی عورتوں کے حق بیان کرنے کے لیے ہے، اور قرآن وہ ضعفاء کے حق بیان کرتا ہے، عورتوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے صلح کیسے کرنی ہے، حکم کیسے بنانا ہے، ان کے حق مار کے کیا مسائل ہیں، یتیم بچوں کے، یہ سارے حقوق بیان کر کے، تو یعنی سارا مسئلہ چل رہا ہے کمزوروں کے حقوق ادا کرنا۔ لیکن درمیان میں دو ایتیں ایسی آئیں کہ پورے قرآن میں وہ اس طرح ایتیں نہیں آئی، دو ایتیں خاص، باقی مضامین تو ایک جیسے ملتے ہیں۔ ایک آیت نمبر 48 ہے، ایک آیت نمبر 116 ہے، دونوں کو یہاں سے شروع کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آیت 48 کا شروع بھی یہی ہے، 116 کا بھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پکی بات ہے، اس میں شک نہ کرنا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا ان یشرک بہ، یہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ان یشرک، ان یشرک علماء جانتے ہیں دو تعمیمیں جہاں کھڑی ہے، ان یشرک شرک کرنے والا کوئی ہو اور شرک کی قسم کوئی ہو، کسی قسم کا شرک کرے اور کرنے والا کوئی ہو، لا یغفرو، اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا۔ لا یغفرو، جاہل شرک کرے معاف نہیں کرے گا، عالم شرک کرے معاف نہیں کرے گا، شیخ الحدیث شرک کرے معاف نہیں کرے گا، شیخ الاسلام شرک کرے معاف نہیں کرے گا۔ آج تو ہمارے اندر تفریق آ گئی کہ شیخ الحدیث اگر شرک کرے تو اتنا بڑا مولوی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، خیر صلی اللہ ہے، شیخ الاسلام شرک کرے تو اتنا بڑا شیخ الاسلام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پیر شرک کرے، جی بزرگ ہے، اکابر ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان یشرک، مجہول ذکر کیا، اور مجہول ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ خبردار شرک کوئی کرے اور کوئی قسم شرک کی کرے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج میں جا تو رہا تھا لا تقربوا الزنا پہ، لیکن پھر ایک بات سمجھ لو، مضمون تو چلے گا سورہ بنی اسرائیل حقوق العباد، لیکن آ گئی نا اب تو قرآن نے بھی اسی طرح کا مناسبت اسی طرح بیان کی۔ مشرک کے بارے میں فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرا گند، نجس نرا پلید، سختی تو نہیں ہوگی، نجس، سورہ توبہ ہے، خیال کرنا، انما المشرکون نجس،
मुशरिक पलीत है। या अल्लाह, कौन सा मुशरिक? अजमी मुशरिक, हिंदुस्तानी मोदी सिर्फ पलीत है, ट्रंप पलीत है। अल मुशरिकून, अल मुशरिकून जमा पे अलिफ लाम आए। अल मुशरिकून, मुशरिक चाहे पैगंबर का चच्चा भी हो पलीत है। मुशरिक नबी का बाबा हो तब भी पलीत है। मुशरिक नबी का बेटा हो तब भी पलीत है। पाक का बेटा है, नबी पाक होता है, पाक का बेटा, लेकिन शिरक आ गया तो निरा निजासत है, गंदगी है। पाक का बाप है, शिरक आ गया निरा पलीत है। पाक हस्ती का चच्चा है, लेकिन शिरक आ गया निरा पलीत है। अल मुशरिकून नजसुन, और जानियों के बारे में क्या फरमाया? अल खबीसातो लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। मुझे शिरक निजासत है, जिना खबस है। ये खबासत है, शिरक निजासत का नाम है, और जिना बदकारी खबासत का नाम है। लोग जिना को बुरा समझते हैं, लेकिन शिरक को बुरा नहीं समझते। तो जिना तो खबस है, और शिरक क्या है? नजस है। ये जिना, करोड़ों जिना वाले अमल मिल जाएं, शिरक का मुकाबला नहीं हो सकता। शिरक इससे भी बड़ी निजासत है। और फिर आगे जिक्र किया दूसरे मकाम आयत 116 में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिरक को माफ नहीं करेगा, और शिरक के अलावा जिसके लिए जो चाहेगा माफ कर देगा, जिसके लिए जो चाहेगा, लेकिन शिरक माफ नहीं है। गौर करने की बात है, बात तो औरतों के हुकूक की चल रही है, दरमियान में क्या आ गया? तो वाह मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह अजीब रबत बयान किया। फरमाते हैं ये दरमियान में तौहीद आई कि अल्लाह फरमाते हैं कि इन मसाइल में पढ़ के असल मसला न भूल जाना। इन मज़ामीन में पढ़ के जो असल मकसूद है वो न भूल जाए। असल मकसूद तौहीद है और शिर्क की नफी है, उसको न भूलना। आज अच्छे भले मोबाइल भी तंग आ जाते हैं, हर जुम्मे पे तौहीद, हर कोई और मसला भी बयान करो ना भाई। मसले तो बहुत बयान हो रहे हैं, लेकिन बात समझने की है कि जो मसला भी बयान करोगे उसका मुड तौहीद ही वहीं निकल सी, सवाल नहीं पैदा होता। चलो आपको दिखा भी दूं, ये मेरे पास सूरत नूर है, ये निरा नूर है। सूरत नूर की इब्तिदा, उसमें एक आयत आ गई, मुफस्सिरीन भी हैरान हो गए कि इस आयत का मुनासबत क्या बन रही है, इसका रबत क्या बन रहा है। यहां पर अल्लाह ने दो पलीतों को जोड़ा है, दो पलीत। फरमाया अज़ानी ला यन के हो इल्ला ज़ानियतन और मुशरिकतन। अज़ानी जिना करने वाला मर्द, ला यन के हो इल्ला ज़ानियतन और मुशरिकतन, नहीं निकाह करेगा मगर जिनाकार औरत से और मुशरिका या मुशरिका औरत से। बस जानिया तो ला यन के हो हा, और जानिया औरत नहीं निकाह करेगा उससे इल्ला जानिन और मुशरिकुन, मगर जिनाकार मर्द या जिनाकार या मुशरिक। बहुर्रिमा ज़ालिका, और रोक दिया गया इसको मोमनों पर, हुर्रिमा हराम करार दिया गया, ज़ालिका ये जिना, ईमान वालों पर जिना को हराम करार दिया गया। अब यहां एक तो आयत का माना करने में मुफस्सिरीन परेशान हुए कि इस आयत का माना क्या है। अल्लाह फरमाते हैं कि जिनाकार मर्द वो निकाह करेगा जानिया औरत से या मुशरिका औरत से, और जानिया औरत उसके साथ निकाह करेगा जानी मर्द या मुशरिक। हालांकि मसला यह है ला तनकिहुल मुशरिकात, कुरान ने फरमाया कि मुशरिका औरत से निकाह होता ही नहीं, तो जिना से आदमी मुशरिक तो नहीं बनता। जिना तो गुनाह है,
تو زنا سے مشرک کیسے بن گیا؟ جبکہ یہاں جو آیت آئی تو الزانی لا ینکحُ الا زانیۃ اور مشرکۃ، یاد رکھو جہاں شرعی حکم نہیں بیان ہو رہا بلکہ قابلیت اور لیاقت بیان ہو رہی ہے۔ قابلیت اور لیاقت مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو زانی مرد ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اہل ایمان عورت سے نکاح کرے، وہ اس قابل نہیں، وہ اس لائق نہیں کہ پاک دامن عورت سے یا مومنہ عورت سے نکاح کرے، تو زانی مرد وہ اس قابل ہے کہ یا تو وہ کسی زانیہ سے نکاح کرے یا مشرکہ سے، وہ اس قابل ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت سے مشرکہ سے نکاح کو حرام قرار دے دیا، تو یہاں قابلیت اور لیاقت کا بیان ہے۔ جس طرح کہتے ہیں السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، حالانکہ بادشاہ سب سے زیادہ بولتے ہیں، تو بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا کا مطلب ہے بادشاہ کی شان نہیں جھوٹ بولنا، بادشاہ کے لائق نہیں جھوٹ بولنا۔ تو اسی طرح زانی مرد کے لائق نہیں مومنہ پاک دامن سے نکاح کرنا، اور زانیہ عورت اس لائق نہیں کہ کوئی مومن اور پاک دامن اس کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ لائق کس کے ہے کہ یہ اپنے جیسی جنس کو تلاش کرے، اور یہ اس قابل ہے یہ کسی مشرک یا مشرکہ کے متھے لگے، یہ مومن مواحد کے متھے لگنے کے قابل ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں۔ لیکن جہاں مسئلہ کیا آیا، ایک تو زنا کی قباحت، دوسرا جو مسئلہ بنا ہے کہ زنا اور شرک کا کیا جوڑ ہے، زانی اور مشرک کا کیا جوڑ ہے، زانیہ اور مشرکہ کا کیا جوڑ ہے، زانیہ کو مشرکہ کے ساتھ، زانی کو مشرک کے ساتھ جوڑا، تو ان کا کیا جوڑ ہے؟ تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبردست جوڑ ہے۔ جوڑ یہ ہے کہ جس طرح زانی مرد زناکار مرد وہ ایک بسترے پہ اکتفا نہیں کرتا، اسی طرح مشرک مرد وہ ایک دربار پہ اکتفا نہیں کرتا، ایک دربار پہ اکتفا نہیں کرتا۔ اور جس طرح مشرکہ عورت خامد والا حق وہ غیر کو دیتی ہے، اسی طرح مشرک مرد اور عورت اپنے رب والا حق وہ غیر کو دیتی ہے۔ اس لیے زانی اور مشرک کو اکٹھا کر کے ذکر کیا۔ تو بہرحال اور واپس سوچنے والی بات یہ ہے کہ فرمایا شرک نہیں کرنا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ایتیں دو آ گئی، مضمون ایک آ گیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء۔ یہاں تک آیت 48 اور 116 بالکل ایک جیسے لفظ ہیں، یہاں تک کوئی فرق نہیں۔ آگے تھوڑا فرق کیا، من یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، ایک مقام، اور دوسرے مقام پہ فرما دیا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ضل ضلالا بعیدا۔ اب یہاں مفسرین فرماتے ہیں شروع آیت کا ایک ہے، آخر میں فرق کیوں ہے؟ دونوں آیتوں کے آخر میں فرق کر دیا۔ تو قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں فرمایا نا من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یہاں عوام لوگوں کی بات ہو رہی، عوام الناس کی۔ وہاں ضل ضلالا بعیدا ذکر کیا کہ جس آدمی نے شرک کیا وہ گمراہ ہوا، دور کی گمراہی میں جا پڑا، اور دور کی گمراہی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ تو ضلالا بعیدا میں اشارہ کیا کہ عوام کا شرک ہوتا ہے ناسمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، اس لیے وہاں لفظ ضلال ذکر کیا۔ ضلال کا معنی ہوتا ہے راہ بھول بننا، بھولی پہ گیا اور بھول کر شرک کیا نادانستہ۔ اور جہاں افترا اسمن عظیمہ ذکر کیا تو وہاں پہلے مولویوں کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے بڑے شیوخ التورات کا۔ تو فرمایا مولوی بھی شرک کرتا ہے، عوام بھی کرتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے عوام الناس شرک کرتی ہے نا سمجھی میں، لا علمی میں ایک، اور مولوی شرک کرتا ہے جان بوجھ کر، عوام الناس دھوکہ میں مبتلا ہو کے
مغالطہ میں آ کے شرک کرتی ہے، اور مولوی مشرک گر ہوتا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے اور شرک کا مواد بھی جمع کر کے اس کا نام دلائل رکھ کے لوگوں کے سامنے اس کو بھی پیش کرتا ہے، تو وہ مفتری بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ ملا مفتری کا معنی گھڑنے والا اور دلائل گھڑنے والا، اور شرک کی تقویت کے شبہات وضع کرنے والا۔ تو ملا کا شرک، ملا مفتری بھی ہوتا ہے، اور آج کل مفتی کہتے ہیں ویسے مفتری بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اور جو عوام الناس کا شرک ہے، مشرک ہے لیکن مغالطے میں ہے، راستہ بھول کے ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، اسے ملا نے سکھا دیا کہ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ بھول بھلا کے شرک کر رہا ہے، وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے۔ تو اللہ پھر فرمایا لا یغفرو، نہ اس کو معاف کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا۔ شرک بھول کے بھی کیا تو معاف نہیں ہوگا، لا علمی میں بھی کیا تو معاف نہیں ہوگا۔ آج وہ غامدی ہے، شیطان اعظم، اسے جہاں پر بھی اپنی چمن لگائی، کہتا ہے جو لا علمی میں شرک کرتا ہے تو اللہ نہیں پکڑے گا، جان بوجھ کے جو شرک کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اگر کسی کو پتہ نہیں ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ غامدی کی جہالت اور قرآن کی تحریف ہے۔ اسی لیے میں نے کہا دونوں آیتوں کو پڑھ لو، آیت 48 کا سیاق و سباق بھی پڑھ لو، آیت 116 کا بھی۔ یہاں ایک مقام پہ عوام الناس جاہلوں کی بات ہو رہی ہے جو لا علمی میں شرک کرتے ہیں، ان کو بھی فرمایا لا یغفرو، ان کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ آگے مولویوں کی بات ہے، فرمایا لا یغفرو، ان کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم بھی خیال کرو، یوٹیوب بہت دیکھتے ہو تو کم از کم کوئی اشکال ہو، شبہ ہو تو پوچھا بھی کرو، خود محقق نہ بن گئے کرو۔ جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے بک بک کرتا ہے اور تم کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھے بہرے نہ بنو۔ یہ غامدی بہت بڑا ابلیس ہے، بہت بڑا، چھوٹا بہت نہیں، پورا شتونگڑا ہے اور پورے قرآن کا منکر ہے۔ نئی چیز لوگوں کو اچھی لگتی ہے، کہتا ہے لا علمی میں شرک کرے تو معاف ہوگا، تو قرآن کیا کہتے ہیں لا یغفرو آئیں، تو کہاں لا علمی والوں کو گارنٹی دی؟ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ توحید فطرت کا مسئلہ ہے۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ فطرت کا۔ اگر آدمی کی فطرت سلیمہ ہو، اس کو نبی کی دعوت نہ بھی پہنچے نا، توحید وہ سمجھ لے گا۔ اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بات کی، فرمایا کہ آدمی جزیرے میں پیدا ہوگا، رہ گیا، ساری زندگی اسے کوئی انسان بھی نہیں ملا، اور وہ اپنی فطرت توحید پہ باقی ہے، تو اس سے قیامت کے دن صرف توحید کے بارے میں سوال ہو، اسے دعوت بھی نہیں پہنچی اور بھی نہیں ملا۔ وجہ کہ توحید انسان کی فطرت کا بیج ہے، فطرت میں ہے، اور یہی فطرت ہے کہ مشرکین عرب جب کشتیوں پہ پھنس جاتے اور کشتی غرق ہونے لگتی تو اس وقت وہ اپنی فطرت کی طرف لوٹتے اور اصل بیج کی طرف، کہ کشتی بھمر میں آ گئی، غرق ہو رہی ہے، تو اس وقت کیا کہتے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اس وقت سارے بابے بھول جاتے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دعوا اللہ یقولون یا حیو یا قیوم۔ یہ ہے دعوا اللہ، یا حیو یا قیوم، اے رب یا رب یا رب، یوں کر کے پکارتے تھے۔ تو مسئلہ توحید فطرت کا مسئلہ ہے، اس لیے قیامت کے دن جہالت ادھر نہیں بنے گی کہ قیامت کو تم کہو یا اللہ وہ مولوی اور کہتا تھا، یہ مولوی اور کہتا تھا، یہ مولویاں دے رکھڑن، مولویاں دے رولے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ خبردار، قیامت کے دن یہ ادھر نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس ادھر کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا تجھے فطرت میں تمہاری توحید رکھی، کلو مولود یولد علی فطرت الاسلام فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ فرمایا عالم ارواح میں وہ جو ایک عہد تھا الستو بربکم، اس کا اثر فطرت میں رکھ دیا، اور تمہاری فطرت توحید پہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں سوچ کرتا ہے، کبھی دین کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ادھر نہیں ہوگا، معافی نہیں ہوگی۔ شرک ہے کیا؟ اے بڑا مسئلہ۔ جہاں تک تو مولوی آ گیا، ابو جہل بھی جہاں تک آ گیا تھا،
وہ بھی کہتا تھا اللہم لا شریک لک لبیک اللہم لا شریک لک. مسلم شریف پڑھ رہا ہوں. ابو جہل اینڈ کمپنی کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا شریک لک. اللہ فرماتے ہیں یہ پکا مشرک ہے پلیت. فقتل المشرکین. معلوم ہوتا ہے کہ مشرک کبھی اقرار نہیں کرتا کہ میں مشرک ہوں. ابو جہل نے بھی اعتراف نہیں کیا کہ میں مشرک ہوں. ابو جہل مشرک تھا؟ بولو بولو اور اوپر بولو. ابو جہل مشرک تھا. کیوں؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر یہی بات سمجھ آ جائے نا ابو جہل مشرک کیوں تھا تو شرک کی حقیقت واضح ہو جائے گی. اور آج شیخ الاسلام کو بھی پتہ نہیں شرک کیا ہے. شیخ الحدیث کو پتہ نہیں شرک کیا ہے. ایک شیخ الاسلام شروع تھا شرک سے بچنے کے لیے فرما رہے تھے موتی حقیقی اللہ ہے, موتی حقیقی اللہ ہے, بس شرک نہیں ہوگا. اے شیخا یہ موتی حقیقی اللہ مان کے شرک کیا. تو ابو جہل بھی یہی کہتا تھا موتی حقیقی. موتی حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے. یہی حدیث دیکھ لو کیا ہے؟ لا شریک لک الا شریکن الا شریکن هو تملکہ وما ملکا هو تملکہ وما ملکا. اللہ تیرا شریک کوئی نہیں, ہاں تو آپ جس کو عطا کر دے. موتی حقیقی تو ہے, موتی حقیقی تو ہے. یہی سمجھتا ہے شیخ صاحب کہ جب ہم کہیں گے موتی حقیقی اللہ ہے تو شرک سے نکل جائیں گے. اس طرح اگر آدمی شرک سے نکلتا تو ابو جہل نکل جاتا. شیخ صاحب سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ موتی حقیقی اللہ ہے. ابو جہل یہی کہتا تھا موتی حقیقی اللہ ہے. اور یہ حضرات واسطے فیض ہیں. یہ حضرات کیا ہیں؟ واسطے. یہ حضرات کون ہیں؟ واسطے فیض ہیں. یہ ابو جہل کا نظریہ تھا جو آج دیوبندی بریلوی اتفاقی طور پہ بیان کر رہے ہیں. ادھر دیوبندی بریلویوں کو ایسے تم نے بدنام کیا. آج بریلوی اتنا مشرک نہیں جتنا دیوبند کے نام پہ روٹیاں کھانے والا ابلیس مشرک ہے. بریلوی تو شرک چھوڑ رہے ہیں, وہ توحید کے قریب آ رہے ہیں. اور انہوں نے ریورس گیئر لگایا ہوئے, پچھڑو دے جی میں کھوتے نو اگو نہ پو پیچھے ہی بہن ہے, سارے پیچھے گئے. تو ابو جہل یہی کہتا تھا یہ تو واسطے فیض ہے. آج ہمیں بھی فتویٰ مل گیا کہ موتی حقیقی اللہ ہے اور آگے واسطے فیض. واسطے فیض کسی بت کو بنا دے, کسی زندہ کو, کسی مردہ کو, کسی بت کو, کسی حجر کو, کسی شجر کو, کسی آگ کو. سارے مشرکین مغفور ہو گئے, حل ہو گیا. تو اب دیکھو الا شریکن هو تملکہ وما ملکا. ابو جہل کہہ رہا ہے موتی حقیقی تو ہے. یہ تو واسطے فیض ہیں جن کو تو عطا کر دے. ان کو طاقتیں تو نے عطا کی ہیں, تیری دی ہوئی طاقتیں ہیں. یہ خود ذاتی مالک نہیں, تو نے انہیں طاقتیں عطا کر رکھی ہیں. حاجت روائی والی طاقت, مشکل کشائی والی طاقت. اور یہ کون ہے؟ واسطے فیض ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. آج مفتی اور ملا کو دھوکہ یہ لگ گیا کہ شرک تب بنے گا کہ ذاتی اختیارات مانیں گے, ذاتی فیض مانیں گے, اور بلا عطائے الہی مانیں گے, اور خانہ ذات ذاتی مانیں گے. بس اگر عطائی اختیارات مانے اور عطائی فیوضات مانے ما فوق الاسباب, پھر شرک مرک نہیں بنتا. تو شرک اور توحید کا معیار ذاتی عطائی کا معیار ہے. میں نے کہا میرے محترم اگر واقعی شرک اور توحید کا معیار ذاتی عطائی کی تفریق اور تقسیم ہے تو خدا کی قسم پھر تو ابو جہل بھی مشرک نہیں. ابو جہل ذاتی مانتا تھا, وہ تو ان کی ذات کو بھی ذاتی نہیں مانتا تھا. قرآن سے پوچھ لو وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ. میرے پیغمبر اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں من کس نے ان کو پیدا کیا, وَالْمَعْبُودِينَ ان کے معبودوں کو پیدا کرنے والا کون, ان عابدین کو پیدا کرنے والا کون,
تو ابو جہل کہے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے جتنے معبودان باطل ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں واسطے فیض سمجھ کر، یہ سارے مخلوق ہیں، ان کی ذات بھی عطائی ہے۔ جب ذات عطائی سمجھ رہا ہے تو صفات کس طرح ذاتی بن سکتی ہے؟ اس لیے یہ پہلی غلطی ہے ملا کی اور مفتی کی، وہ سمجھتا ہے کہ پہلے تو ذاتی مانے تب شرک بنے گا، عطائی مانا تو شرک نہیں بنے گا۔ اور دوسری غلطی یہ ہے، کہتے ہیں اگر اللہ کے برابر مانا تو شرک بنے گا، ذات و صفات میں اللہ کے برابر مانا تو شرک بنتا ہے، اگر برابر نہ مانا تو شرک نہیں بنتا۔ تو میں نے کہا ملا جی ابو جہل برابر مانتا تھا جی، ابو جہل اپنے معبودوں کو ذات صفات میں اللہ کے برابر مانتا تھا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تصریح کی، فرماتے ہیں کہ آج تک ایسا کوئی مشرک نہیں گزرا سوائے مجوس کے، ایسا کوئی مشرک نہیں گزرا یثبت للہ شریکا یساوی فی القدرت والعلم، جو قدرت اور علم میں اللہ کے برابر اپنے شریک کو مانتا ہو، آج تک ایسا مشرک نہیں۔ پھر آپ سنتے ہیں ابو جہل کا عقیدہ تھا کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا صرف اللہ ہے، ہمارے معبودوں کی یہ صفت نہیں، یعنی واجب الوجود اللہ ہے، ہمارے معبود واجب الوجود نہیں، تو برابر کیسے مانتا تھا؟ مکہ کا مشرک کا عقیدہ تھا کہ لا خالق الا اللہ، اس کائنات میں خالق صرف اللہ ہے، ہمارے معبودوں میں پیدا کرنے کی پاور نہیں، یہ خالق نہیں بن سکتے۔ اور پورا قرآن بار بار بلا انسان تاہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، میرے پیغمبر ان سے پوچھو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ لیقولن اللہ۔ تو ابو جہل اینڈ کمپنی کہے گی یہ صرف اللہ ہے۔ تو ابو جہل خالق کس کو مانتا تھا؟ اور اپنے معبودوں کو وہ خالق، بولو خالق نہیں مانتا تھا، مخلوق مانتا تھا، اور خالق والی صفت میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا۔ اور پھر جو کائنات میں بڑے بڑے نظام، امور نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام، موسموں کا نظام، اور اس کائنات کا یہ جتنا بڑا امور نظام، بڑا نظام ہے، ابو جہل وہ تصریح کرتا تھا کہ یہ سورج پہ کنٹرول کرنے والا صرف اللہ، رات کا نظام چلانے والا صرف اللہ، دن کا نظام چلانے والا صرف اللہ، کمالوں کو تناسل کا نظام چلانے والا صرف اللہ، روزی کا انتظام کرنے والا صرف اللہ، بارشیں برسانے والا اکیلا اللہ، اولاد دینے والا اکیلا اللہ۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ تو ابو جہل مکے کا مشرک اتنی توحید مانتا تھا، تو پھر برابر کیسے مانتا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے معبودوں کا یہ اختیار نہیں، اگر برابر مانتا ہوتا تو واسطہ فیض کیوں مانتا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی، اور ہم ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ ہا اولائے شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں، ہماری ان کے آگے یہ واسطہ فیض ہے، یہ واسطہ فیض ہے۔ نہ ذاتی مانتا تھا صفات، نہ اللہ کے برابر مانتا تھا، لیکن پھر بھی کون ہے؟ مشرک۔ کیوں مشرک ہے؟ عطائی اختیارات مان کے کیوں مشرک ہے؟ وسیلے کا نام لے کر کیوں مشرک ہے؟ واسطے فیض مان کر حقیقی معطی اللہ کو مانا اور اپنے معبودوں کو کیا مانا؟ واسطے فیض۔ یہ واسطے فیض مان کے کیا بن گیا؟ بولو کیا بن گیا؟ ابو جہل نے شرک کی شک کی ہے، مشرک ہے۔ اور آج اگر کوئی شیخ الحدیث یہ نظریہ رکھے وہ بھی کیا ہوگا؟ عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں یہ بڑے بڑے بزرگوں کو سن کر، پھر کہتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتا، تم معافی کے قابل اپنے آپ کو چھوڑو، اللہ نے بھی تجھے معاف نہیں کرنا۔ کہتے ہیں جب آدمی مر جاتا ہے نا تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بزرگ جب مرتے ہیں نا، یہ کراچی کی تحقیق ہے اور بہت بڑے بزرگ کی تحقیق ہے، جب آدمی مرتا ہے طاقت بڑھ جاتی۔ کیسے بڑھتی ہو؟ اٹک کے بزرگ نے وضاحت کی کیسے بڑھتی۔ کہتے ہیں مردہ گھر آ گیا، رات گھر میں گزاری، سال کے بعد اس کا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ یہ وہ رحمت کائنات نامی کتاب ہے، اٹک کے بزرگ نے لکھی۔ اور
کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ میں بین النوم والیقظہ تھا، کچھ سویا تھا، کچھ جاگ رہا تھا۔ تو نبی پاک کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں یہ تیری کتاب انبیاء کو پیش کروں، یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ تھا خود اتنا بے ایمان، بین النوم والیقظہ بھی تھا، لیکن صحابی ذرا بھی نہیں بنا۔ تو ایمان ہوتا تو بنتا، آپ سے ملاقات بھی ہوگی، صحابی نہیں، چلو خیر۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ یہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ عام زندہ نارمل آدمی ہو تو صرف 9 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ مردہ آیا تھا تو سال کے بعد پاور بڑھ گئی۔ مرنے کے بعد بزرگوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے، بڑی ہے کہ نہیں بڑی؟ 9 10 11 12 3 مہینے تک پاور بڑھ گئی، وہ پیدا ہوا۔ یہ بھی بزرگ مرنے کے بعد بزرگوں کی پاور بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک نے لکھا کہ میرا لکھا تو ایک بزرگ کی طرف جھوٹ منسوب ہے، لیکن لکھا انہوں نے، یہ ہمارے دیوبندی حضرات، بریلویوں کی بات نہیں کر رہا، انہوں نے جو پاور بڑھا رہی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ میرا دادا شہید ہو گیا اور رات کو مٹھائی کا ڈبہ لے کے دادی جان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا طاقت تو واقعی بڑھ گئی ہے، بوڑھا آدمی، تبصرہ میں نہیں کرتا، خود سمجھنا ہے، مٹھائی لے کر دادی جان کے پاس آ گئی۔ اگلی بات سنو، طاقت بڑھ گئی، قوت با میں بھی اضافہ ہو گیا مرنے کے بعد۔ اب دادی جان ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ دادے نے کہا چپ، بتانا کسی کو نہیں، ہر رات آیا کروں۔ معلوم ہوتا ہے بزرگوں کی مرنے کے بعد پاور ہر رات آیا کروں۔ دادی جان ڈر گئی، انہوں نے بتا دیا محلے میں بھی ہر رات آیا تو کام گڑبڑ ہے، اس لیے پھر آگے اللہ جانے کیا ہوا۔ یہ طاقت بڑھ جاتی ہے، اور خدا تمہیں ہدایت دے۔ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے ما یستوی الاعمی والبصیر، ما یستوی الاعمی والبصیر، دیکھنے والا اور اندھا برابر، دیکھنے والا بینا اور نابینا اندھا برابر نہیں۔ اچھا، اس مثال کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ جلدی بولو، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ پی ایچ ڈی ہو تب پتہ چلے گا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، یا 14-15 جماعتیں پڑھا ہوگا؟ ہر آدمی سمجھے گا، دیہاتی بھی، شہری بھی، اور سٹوڈنٹ بھی، طالب بھی، صرف مولوی کو سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں۔ نمبر 2 فرمایا دوسری مثال کہ فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ کتنی مثالیں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، مشکل مسئلہ ہے۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ فرمایا جس طرح یہ مانتے ہو نا یہ برابر نہیں، تو چوتھی میں 3 تمہید میں مثالیں بیان کی جو بالکل واضح تھی۔ فرمایا یہ 3 مان گئے ہو تو چوتھی بھی مانو، اگر 3 باتیں اسی طرح ہیں تو پھر سمجھ لو ما یستوی الاحیاء ولا الاموات، جس طرح بینا نابینا برابر نہیں، جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ مان لو کراچی کے شیخوں، مان لو لاہور پشاور کے بے ایمان ملا، مانو جس طرح یہ برابر نہیں، زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مردہ زندہ برابر نہیں، یاد ہے کہ پاور بڑھ گئی، پاور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آگے اللہ نے چھیڑا بھی وہی مسئلہ ہے، یہ مسئلہ اسی طرح ہے جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ حرمت علیکم المیتہ، اور یہ میتہ مردار حرام، اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا۔ وہ جانور جو بغیر ذبح کے مر جائے وہ حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ مولویوں کا اختلاف ہے، اختلافی مسئلہ، اتفاقی مسئلہ ہے کہ جو جانور بغیر ذبح کے مر گیا بالاتفاق حرام۔ دوسرا فرمایا لحم الخنزیر، والدم، خون حرام،
ہے کوئی اختلاف؟ بہنے والا خون حرام، رگوں سے بہنے والا دم مسفوح حرام، سب مان گئے. کوئی کراچی پشاور لاہور کوئی مفتی کہے 2 گھونٹ حلال ہے یا ٹھنڈا حلال ہے گرم حرام ہے؟ اچھا سارے مان گئے. فرمایا لحم الخنزیر، تیسرا گوشت سور کا، خنزیر کا گوشت حرام ہے کوئی تعویل؟ بولو. یہ 3 اتفاقی چیزیں تھی، ادھر بھی 3 اتفاقی چیزیں تھی. انا دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر. ادھر بھی 3 چیزیں اتفاقی. یہ 3 چیزیں اتفاقی کے بعد اللہ نے وہ مسئلہ بیان کیا جہاں ملا بے ایمان بنا. ایک مولوی بے ایمان ہوا، اس نے کہا ما اہلا غیر اللہ دی نظر میں آج، یہ اختلافی مسئلہ. اور دوسرے نے کہا عادتاً سما، یہ اختلافی مسئلہ. اللہ نے فرمایا اور کائنات والو، جس طرح مان گئے ہو مردار حرام ہے، قطعی حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو پھر مانو بابے کے نام کا بکرا چھترا بھی حرام ہے. ادھر فرمایا مان گئے ہو اندھا دیکھنے والا برابر نہیں، سایہ دھوپ برابر نہیں، اندھیرا روشنی برابر نہیں. اگر یہ مان گئے ہو نا تو پھر مان لو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ بھی برابر. اللہ کس بات میں برابر نہیں؟ مردہ بھی ہم نے دیکھا، زندہ بھی ہم نے دیکھا. مردہ کے بھی 2 کان ہی رہتے ہیں. جو اوپر پڑھو، نیچے تو پھر اور مسئلہ ہے. مردے کے 3 کان بن جاتے ہیں، زندہ کے بھی 2، مردہ کے بھی، زندہ کی بھی 2 ٹانگیں، اور مرنے کے بعد بھی. اوپر کی بات کر رہا ہوں، نیچے کی بات نہیں کر رہا. نیچے تو جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب. انبیاء کے وجود محفوظ ہیں، اس کے علاوہ ابن آدم کے پورے وجود کو مٹی کھا جاتی. کان، ناک، ہر چیز گئی، ایک ہڈی باقی رہتی ہے، اور وہ ہڈی بھی یہ ریڑھ کی ہڈی کا نچلا حصہ ہے. عجب الذنب آج کل ڈی این اے کی اصطلاح ہے. تمہارا سائنس آج پہنچا ہے، ہمارے نبی نے پہلے بتا دیا. تیری ڈی این اے ٹیسٹ اب ہو رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا عجب الذنب دے، اور وہی عجب الذنب اسی میں تیرا سارا نقشہ موجود ہے. وہ باقی رہتی ہے. قیامت کے دن اللہ اسی ہڈی سے اس وجود کو دوبارہ پیدا کریں گے. جیسے دنیا میں نطفہ سے پیدا کیا، قیامت کے دن اس ہڈی سے پیدا کریں گے. اس ہڈی نیچے ہوتی ہے. کراچی والوں سے پوچھو، اب مردہ جو پھیل دیتا ہے نچلی طرف سے دیتا ہے، رہتی تو وہی ہڈی ہے. بڑھ جاتا ہے، شرم نہیں آتی نا، مردے کی طاقت بڑھ جاتی. کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. کس چیز میں برابر نہیں؟ ادراک میں. مردے میں ادراک نہیں، زندہ میں ادراک ہے. اور ادراک میں سب سے بڑا سننے والی بات سما. فرمایا اللہ قادر ہے، چاہے تو دریائے نیل کی لہروں کو سنا دے، چاہے تو یا نارو کونی بردم و سلامہ حضرت ابراہیم پہ آگ والے چخے کو سنا دے، چاہے تو یا سمہا یا عرض زمین آسمان کو سنا دے، چاہے تو یا جبال و حبے بھی پہاڑوں کو سنا دے. لیکن فرمایا میرے محبوب پیغمبر، قانون، ضابطہ، عادت یہ ہے جو قبروں میں دفن ہو گئے وہ دنیا والوں کی بات سن سکتے نہیں، وہ دنیا والوں کی بات سن سکتے نہیں. من فی القبور عام ہے، نبی بھی من فی القبور کا فرد ہے، خود امام الانبیاء بھی من فی القبور کا فرد ہے. جو قبر میں چلا گیا وہ دنیا والوں کا کلام سلام سن ہی نہیں سکتا، اسے کوئی پتہ نہیں میری قبر پہ کون آیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ان کو ان کی پکاروں کا پتہ ہی کوئی نہیں. اور قیامت والے دن کہیں گے اِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری قبر پہ کون فیض لینے آیا.
کون استفادہ کرنے آیا، کون آیا تھے کون نہیں آیا؟ یہ عام قبروں والے نہیں، یہ وہ قبروں والے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ اب شیخ الاسلام کہتے ہیں مرنے کے بعد طاقتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ قرآن سچا یا شیخ الاسلام سچا؟ قرآن نے تو وجہ یہ بیان کی کہ یہ تمہیں کچھ نہ دے سکتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، کیوں؟ فرمایا اموات، یہ سنتے نہیں کیوں؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ تجھے تو فیض دینا دور کی بات، انہیں تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہم خود قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ عجیب بات ہے، مرنے کے بعد ہی طاقت بڑھ گئی، طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ واسطے فیض بن جاتی ہے۔ میں نے کہا شیخ الاسلام صاحب صحابہ نے موت کے بعد کیوں نہیں فیض حاصل کیا؟ کسی صحابی نے پیغمبر کو جا کے پکارا، پیغمبر سے مدد مانگی؟ نہیں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ ان مولویوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ان کو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لفظ الہ سے جاہل ہے، الہ کا معنی نہیں آتا کہ الہ کا، اگر یہ الہ کا معنی سمجھ جاتے اور انہیں قرآن کا مسئلہ الہ سمجھ آ جاتا، خدا کی قسم یہ کلوٹیاں نہ کھاتے۔ اتنی مہم باتیں اور اتنی شرکیہ توہمات کہ وہ جناب درخت فیض پہ فلانا فیض فلانا فیض، اگر اس طرح کے صرف واسطہ سمجھنے سے آدمی شرک سے بچ جاتا تو ابو جہل کیوں جہنم میں گیا؟ تو ابو جہل بھی تو واسطہ ہی سمجھ رہا تھا۔ تو اس لیے معطی حقیقی اللہ کو سمجھ کر یہ سمجھنا کہ میں شرک سے بچ گیا، یہ خیال است و محال است و جنون، یہ چبل پن ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کر دیا، وقت بہت کم تھا تو انشاءاللہ مضمون چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ہاں ایک اعلان سن لیں بھائی، خیر 2 منٹ اوپر ہی، آپ اتنا سفر کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر ایک بہترین نوجوانوں کا نصاب مرتب کیا، جتنے آپ نوجوان بیٹھے 2 سالہ کورس ہے، اس میں تمام نوجوانوں کو میں دعوت دوں گا، جتنے ہیں سکول کالج، چاہے پڑھے ہیں نہیں پڑھے، بوڑھے جوان سب کو، کہ وہ 1 گھنٹہ ہمیں دے دیں، صرف 1 گھنٹہ۔ اور جو جہاں کچھ نوجوانوں نے داخلہ لیا بھی ہے تو 2 سالوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو پورا موجودہ مولویوں جتنا مولوی بنا دیں گے۔ 8 سال والا کورس نہیں، صرف 2 سال، اور آپ کو ایسا مولوی بنائیں گے کہ کوئی جبل مولوی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، اور قرآن و سنت کی پوری تعلیم ہوگی۔ تو یہ دراسات دینیہ 2 سالہ کورس، اس کے لیے دعوت بھی دو اور نوجوان تیار بھی ہو۔ صرف تقریروں سے کچھ نہیں بنتا، قرآن سمجھو، حدیث سمجھو، تب یہ فتنوں کا مقابلہ ہوگا۔ یہ بعد میں پھر مل لینا، طے کر لیں۔